الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حال میں کہ تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزاری کر سکو۔ اب جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے متعلق وَلَقَدْ، یہ لقد جو ہے حرف تحقیق ہے، ناصرہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، بے بدرن بدر میں۔ ابھی میں بتاتا ہوں اس کو بدر کیوں کہتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ، یہ واو جو ہے نا یہ حالیہ ہے، اس حال میں کہ تم اذلتن، معنی تو بیٹا اس کے ہیں دو تین، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو لفظ اذلہ، ذلت، ذلیل، ٹھیک ہے، مگر ادب اور احترام کے حوالے سے یہ ہم ترجمہ نہیں کر سکتے، صحابہ کو یہ لفظ استعمال کریں۔ ایک دو اور معنی بھی ہیں، اذلہ بے سر و سامان، یہ بھی ترجمہ ٹھیک، اس حال میں کہ تم بے سر و سامان، سواریاں تھوڑیاں، اسلحہ تھوڑا، سامانے خرد و نوش وہ بھی بے سر و سامان۔ اور ایک اور اذلہ کا معنی بھی ہے یہاں جو زیادہ مناسب ہے، کمزور۔ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی اس حال میں کہ تم کمزور تھے، اس حال میں کہ تم کمزور تھے۔ جب تم کمزور تھے تو اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ وہ جو پہلا معنی ہے وہ نہیں کریں گے، باقی دو معنی ہم کر سکیں گے۔ تو فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، فاتقوا یہ امر ہے اور اللہ یہ اس کا مفعول ہے، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جتنا تمہارے دل میں رب کا خوف اور ڈر زیادہ ہوگا اتنی شکر گزاری زیادہ ہوگی، اور جتنا شکر گزاری زیادہ ہوگی اتنی نعمت میں اضافہ بھی، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ اس آیت میں غزوہ بدر کا ذکر ہے، جو پہلا غزوہ اور پہلی جنگ اسلام اور کفر یا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوئی۔ سن لیں آپ، یہ جو بدر ہے نا بیٹا، مکہ اور مدینے کا جو پرانا رستہ ہے اس کے درمیان میں ایک میدان آتا ہے بدر، مدینہ منورہ سے 80 کلومیٹر دور ہے۔ اس دفعہ میری تیسری حاضری پر الحمدللہ ہم نے بدر کی زیارت کی تھی اور بہت انوار و تجلیات محسوس کیے تھے۔ چلو اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے بار بار۔ بیٹا ایک تو یہ وجہ ہے کہ یہاں ایک کنواں تھا، اس کا نام تھا بدر، تو اس کی نسبت سے اس پورے علاقے اور میدان کا نام بھی بدر۔ یہ ہمارے اسی شہر میں آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ محلہ قاضیاں والا، یہاں قاضی ایک آیا ہوگا، اس کی نسبت سے وہ محلہ ہی پورا ہو گیا۔ یا یہ ہے قبولہ تو قبول خان، اس کی نسبت سے یہ پورا شہر کا نام ہی قبولہ ہو گیا۔ تو یہ ایک فرد کی وجہ سے وہ ڈھاری، وہ کھوہ یا چک کا نام ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے ضلع پاک بدر میں چک شفیع، تو کوئی شفیع آدمی ہوگا اس کی نسبت سے وہ چک شفیع ہو گیا۔ اسی طرح اس کنویں کا نام تھا بدر، اس لیے اس کا نام۔ اور ایک اور بھی روایت ہے، وہ یہ ہے
بدر بن عامر ایک آدمی کا نام تھا، اس کی نسبت سے اس میدان اور کنویں کا نام ہو گیا بدر. ٹھیک ہے. ویسے موجم البلدان ایک ڈکشنری کی کتاب ہے، پہلی جلد اور صفحہ نمبر 356، اس میں یہ نقل ہے کہ اس بدر کے میدان میں ہر سال میلہ لگتا تھا سالانہ، اور یہ 80 کلومیٹر مدینہ منورہ سے دور ہے، اور اس کا لغوی معنی ہے بھرنا. بدر کا لغوی معنی کیا ہے؟ بھرنا. اور عربی میں آپ جانتے ہیں بدر کا معنی کیا ہے؟ 14ویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں. پہلی رات والے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال. ٹھیک ہے. اور 14ویں کے بعد چاند کو کیا کہتے ہیں؟ قمر. اور 14ویں رات کے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ بدر. یہ اس کے نام ہے. چاند ایک ہی ہے. جس طرح کہ ہم چھوٹی عمر والے انسان کو کیا کہتے ہیں؟ بچہ. کچھ بڑی عمر ہو جائے تو لڑکا. ٹھیک ہے. اور اس سے بھی بڑی ہو جائے تو پھر نوجوان، پھر بابا. ہے انسان ہی. اسی طرح چاند جب بالکل ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے ہلال کہلاتا ہے، اور جب مکمل ہوتا ہے بھرنا. بدر کا اصلی معنی کیا بتایا تھا؟ بھرنا. جب فل بھرا جاتا ہے، فل مکمل ہو جاتا ہے روشنی میں، جتنی روشنی 14ویں چاند کو اتنی ہوتی ہے اتنی پورے مہینے میں کسی میں نہیں. زیادہ بھی ہوتی ہے اور پوری رات اس کی روشنی رہتی ہے. تو اصلی اس کا معنی کیا ہوا؟ بھرنا. تو اس کو بدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مکمل چاند نظر آتا تھا اس کنویں میں، یا پھر اس لیے بدر کہتے ہیں کہ بدر بن عامر اس نے یہاں ڈیرا لگایا تو اس کی نسبت سے اس بستی اور اس میدان کا نام ہی بدر ہو گیا. تو یہاں جو جنگ لڑی گئی وہ غزوہ بدر، اور یہ پہلی جنگ ہے جو اسلام اور مسلمان. ٹھیک ہے. چونکہ مسلمان ابھی زیادہ نہیں تھے، اور اس میں 313 مسلمان اور کفار 1000. اور سنیے، یہ جو 313 ہیں ان کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں. افراد کتنے؟ 313. سفر کتنا؟ 80 کلومیٹر. گھوڑے 2 گھوڑے. کافروں کے پاس 100 گھوڑا، ان کے پاس 2، ان کے پاس 100. مسلمانوں کے پاس 6 زرہیں تھیں اور جنگی لباس، 8 تلواریں تھیں. 313 کے پاس 8 تلواریں. اور نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے تم کمزور بھی تھے، بے سر و سامان بھی تھے، مگر اس کے باوجود رب نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کافروں کو. میں دوسرے لفظوں میں کہہ سکتا ہوں 313 والے فاتح بن گئے اور 1000 والے. اور اب دوسرے لفظوں میں اور بھی کہہ سکتا ہوں جن کے پاس 2 گھوڑے تھے وہ غالب آ گئے، اور جن کے پاس 100 گھوڑا تھا وہ مغلوب. میں نے تاریخ میں پڑھا ایک اپنا 10 اونٹ ہر روز ان کا کھانا پکتا تھا کافروں. آپ اندازہ لگائیں کتنی تعداد تھی، اور مسلمانوں کے پاس ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں تھا. اور اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے پاس اللہ کی رحمت تھی تو پھر سب کچھ تھا. بیٹا یہ غزوہ بدر ہمیں سبق دے رہا ہے، اگر ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں گے، اعتماد کریں گے، صبر و تحمل اور تقوی اور خوف خدا اگر رکھیں گے تو کوئی دنیا کی طاقت ہم پر غالب نہیں آ سکتی. ہمارے آباء و اجداد ہی تھے. ٹھیک. ہم روحانی انہی کی اولاد ہیں، انہی کے پیروکار ہیں، مگر ان کا تقوی اور بھروسہ کتنا تھا، اعتماد کتنا تھا. رب کائنات کی رحمت، ہاں جی، بارش کی صورت میں 5000 فرشتوں کی صورت میں
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اور علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اتنی دل جمی سے صحابہ، اتنی دل جمی کہ حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ رب کائنات نے فتح عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ یہی سبق ہمیں بھی پلے باندھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔